أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إني على بينات من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لا قضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ یہ صورت انعام کی آیت نمبر 58 اور 59 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو کہہ دے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ وہ یعنی فیصلہ کن امر میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو۔ فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو کہہ دے کہ اگر وہ یعنی فیصلہ کن امر جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو میرے پاس ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان متنازعہ امر کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ سورت انعام کی آیت نمبر 58 کے حوالے سے بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک عیسائی کے 3 سوالوں اور ان کے جوابات جو انہوں نے دیے تھے اس کے صفحہ نمبر 5 پر فرماتے ہیں، مجھے اپنی رسالت پر کھلی کھلی دلیل اپنے رب کی طرف سے ملی ہے۔ اور اسی رسالہ میں جس میں حضور سامنے ایک عیسائی کے 3 سوالوں کا جواب دیا تھا، اس کے صفحہ نمبر 18 پر حضور سام
اسی آیت یعنی سورۃ انعام کی آیت نمبر 58 کے حوالے سے فرماتے ہیں، کہہ میں کامل ثبوت لے کر اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں اور تم اس ثبوت کو دیکھتے ہو اور پھر تکذیب کر رہے ہو۔ جس چیز کو تم جلدی سے مانگتے ہو یعنی عذاب، وہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ حکم اخیر صادر کرنا تو خدا ہی کا منصب ہے، وہی حق کو کھول دے گا اور وہی خیر الفاصلین ہے جو ایک دن میرا اور تمہارا فیصلہ کرے گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہر مرسل اپنی قوم میں دلیل کے ساتھ مبعوث ہوا تھا، خواہ یہ رسول آدم تھے، خواہ نوح تھے، خواہ ابراہیم تھے، خواہ موسیٰ تھے، خواہ عیسیٰ تھے، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے غلام امام مہدی و مسیح موعود محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب رسولوں کو اپنے اپنے وقت میں ان کی قوموں میں دلائل کے ساتھ کھڑا کیا تھا، روشن دلائل کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ ہر رسول نے قوم کی غلطیوں کو دلائل کے ساتھ ان کے آگے بے نقاب کیا تھا کہ تمہاری یہ غلطیاں ہیں جن میں تم پڑ چکے ہو۔ اور پھر ہر زمانے کے رسول نے اپنی قوم کے آگے اپنی صداقت کے دلائل بھی رکھے، قطعی دلائل بھی رکھے، وہ روشن دلائل جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم میں جب کسی رسول کو مبعوث فرمایا تو اس رسول نے وہ روشن دلیل بھی اپنی قوم کے آگے رکھ دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس روشن دلیل کے ساتھ تم میں کھڑا کیا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ تو ہر قوم میں جو رسول مبعوث ہوا تھا ان کا یہی معاملہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے 1,24,000 جیسا کہ ایک حدیث سے ثابت ہے، ان سب مرسلوں نے جب وہ مبعوث ہوئے تو اپنی صداقت کی روشن دلیل اپنی قوم کے آگے رکھی، اور اس قوم میں جو غلطیاں پڑی ہوئی تھیں یا جن گمراہیوں میں اس کی قوم مبتلا ہو چکی تھی، دلائل کے ساتھ اپنی قوم کو ان گمراہیوں سے بھی آگاہ فرمایا کہ تم ان گمراہیوں میں غلطیوں میں پڑ چکے ہو۔ میں مثال کے طور پر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں کہ ان کی بعثت سے پہلے یہودی قوم میں یہ غلطی پڑی ہوئی تھی، یا یہودی قوم اس غلطی میں مبتلا تھی کہ ان کا ایک سابقہ نبی ایلیہ آسمان پر زندہ وہ چلا گیا ہے، اور مسیح کی بعثت سے پہلے وہ آگ کی رت پر سوار ہو کر آسمان سے جسمانی وجود کے ساتھ نازل ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کے بعد پھر مسیح جو ہے ان کا موعود وہ مبعوث ہوگا۔ جب حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے یہودیوں کو سمجھایا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، کوئی نبی بھی آج تک جسمانی وجود کے ساتھ کبھی آسمان پر نہیں گیا۔ ممکن نہیں کسی انسان کے لیے کہ وہ زندہ بجسم نسی آسمان پر چلا جائے۔ تو ایلیہ جو تھا وہ بھی اپنے جو اس کی طبعی زندگی تھی اس کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے، وہ زندہ نہیں آسمان پر گئے ہوئے۔ اور پھر ان کو کہا تھا کہ یہ جو پیشگوئی ہے کہ وہ ایلیہ دوبارہ آئے گا، تو دراصل الیاس جو ہے وہ اپنی روح کے ساتھ، یعنی اس وقت جو یحییٰ ہے تمہارے میں، یوحنا ہے، تو اسی کی میں تو اس کی روح ہے۔ تو ایلیہ جو سابقہ نبی تھا تو وہ اس وقت یحییٰ جو ہے تم میں، یوحنا جو ہے، اسی کی روپ میں تمہارے پاس وہ آ چکا ہے، لیکن تم اس کو پہچان نہیں رہے ہو۔ وہ تمہارے پاس موجود ہے اور تم اس سے زیادتیاں کرتے پھر رہے ہو۔ تو یہ حقیقت پھر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بتائی، ان کی یہ غلطی تھی ان کو بتائی، لیکن اکثریت جو ہے اپنے سابقہ عقیدے پر ڈٹی رہی، انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی یہ حکمت کی باتیں ہیں ان کو قبول نہ کیا، بلکہ ان کے درپے ہو گئے، حتیٰ کہ ان پر جھوٹے الزام لگائے اور صلیب تک کوششیں کی کہ اس کو صلیب دے دی جائے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو ناکام و نامراد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کو صلیب سے بچا کر، صلیبی موت سے بچا کر باحفاظت کسی اور جگہ پر اللہ تعالیٰ اسے لے گیا، اور وہ اپنی طبعی زندگی وہ دنیا میں انہوں نے گزاری۔ آسم کی ہے ایک حدیث کے مطابق 120 سال وہ زندہ رہے دنیا میں۔ تو انہوں نے اپنا پیغام پھیلایا اور لوگوں کو بتایا، کیونکہ بہت ساری بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑیں ادھر اسرائیل میں بھی کشمیر میں بھی آ چکی تھیں۔ تو بہرحال جماعت احمدیہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ کے مطابق وہ ادھر کشمیر میں آ چکے تھے۔ کشمیر میں ہی پھر انہوں نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور طبعی زندگی پا کر پھر 120 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسم جب مبعوث ہوئے مکہ میں، تو اس وقت خانہ کعبہ میں بہت سارے بت خدا بنا کر رکھے ہوئے تھے مشرکوں نے، جن میں سے مثال کے طور پر چند بڑے بڑے 360 بت تھے۔ ان میں سے بڑے بڑے لات، منات، عزا، حبل وغیرہ یہ بڑے بڑے بت تھے ان کے، جن کو وہ پوجتے تھے اور جن کے ذریعے وہ پورے عرب کا مال جو ہے سمیٹ کر اپنی جیبوں میں ڈال لیتے تھے۔ یہ ایک شرک کا بہانہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، موجب بنے ہوئے تھے وہ بت نا۔ جب آسم مبعوث ہوئے تو آسم نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے مٹی، پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے یہ بت ہیں، تم نے اللہ کے گھر میں رکھی ہوئی، یہ کوئی خدا نہیں ہے۔ سچا خدا جو ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور ہمارے سچے رب کے درمیان 70,000 واسطے ہیں۔ ہماری مادی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے ہر ٹائم۔ تو اپنے سچے خدا کا عرفان آسم نے ان مشرکوں کو دیا، اور وہ اپنے جو بت تھے پتھر کے بنے ہوئے، لکڑی کے، ان سے چپٹے ہوئے رہے۔ لیکن آسم نے یہ سب غلطیاں ان کو نکال کر دکھا دیں کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے، ان کو نکالو خدا کے گھر سے۔ سچا خدا، اس کا عرفان دیا ان لوگوں کو۔ تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کے بارے میں بھی روشن دلائل دیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسم نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ دیکھو میں تم میں سے اپنے اس دعویٰ سے پہلے ایک طویل زندگی گزار چکا ہوں، تم سب مجھے صادق اور امین کہتے ہو، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی، کوئی غلط بات نہیں کی، تو میں آج اچانک کہ خدا کے نام پر جھوٹا نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ کر کے کس میں کھڑا ہو سکتا تھا؟ یہ آسم نے اپنی صداقت کے دلیل ان کے آگے رکھی، اور بہت سارے دلائل، روشن دلائل آسم نے اپنی صداقت کے اپنی قوم کے آگے رکھے، لیکن وہ نہیں ماننے والے تھے۔ بڑی مشکل سے 10-12 سال کی تبلیغ اور مشقت کے بعد کم و بیش 125 مرد، بچے، بوڑھے آپ سسم کے گرد کٹھے ہوئے۔ تو پھر آپ کو باہر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ تو یہ تو آسم نے اپنی وقت میں جب آپ سسم مبعوث ہوئے تھے تو آپ نے اپنی قوم کی غلطیاں بھی ان کے آگے نکال کر رکھ دیں، اور اپنی صداقت کی دلائل بھی، روشن دلائل بھی اپنی قوم کے آگے رکھے۔ اسی طرح حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم 1 صدی قبل جب قادیان میں، ہندوستان کے قصبہ قادیان میں مبعوث ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے بھی اس وقت مروج جو غلط عقائد تھے، مثلا حیات مسیح کا غلط عقیدہ تھا، اس کو دلائل کے ساتھ اس کو جھٹا کے قوم کے آگے رکھ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو ایک انسان تھے، نبی تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں باقی انسانوں کی طرح۔ اسی طرح اس وقت قوم میں ایک غلط عقیدہ، بلکہ آج تک یہ عقیدہ ہے کہ وحی اور الہام کا سلسلہ آسم کے بعد ختم ہو گیا، اس کی بھی تردید کی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ السلام نے، اور بتایا لوگوں کو نہیں، خدا جو پہلے زمانوں میں نبیوں سے کلام کرتا تھا، وہ خدا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، وہ خدا آج بھی کلام کرتا ہے اور مجھ سے کرتا ہے، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ثبوت دیا کہ آؤ میرے پاس، میں دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح کلام فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سچائی کے لیے خسوف و خسوف کا نشان ظاہر فرمایا۔ اس زمانے میں ہندوستان میں آپ نے دعویٰ 1891 کے آخر میں امام مہدی ہونے کا کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر، اللہ تعالیٰ کے الہام اور وحی کی روشنی میں۔ تو 1894 میں اللہ تعالیٰ نے آسم کی جو پیشگوئی تھی خسوف و کسوف کی، اس کے مطابق پھر ماہ رمضان میں 13 رمضان المبارک کو، چاند کو گرہن کیا، اور اسی مہینے یعنی ماہ رمضان میں 28 رمضان کو سورج کو گرہن کر دیا، اور یہ معاملہ سارا آپ کے دعوے کے بعد ہوا، 3 سال بعد ہوا۔
تو اسی طرح آپ نے بھی اپنے دلائل صداقت کے روشن جو ہے تھے وہ قوم کے آگے رکھے، اور اللہ نے بھی آپ علیہ السلام کے دعویٰ کی صداقت لوگوں پر ظاہر کر دی۔ اس قسم کے نشان جو تھے کہ جو کوئی انسان خود اپنی صداقت کے لیے نہیں بنا سکتا۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کرتا ہوں کہ میرا تعلق کسی مذہبی عالم فاضل یا کوئی پیر فقیر گھرانے سے نہیں ہے۔ ایک عام کسان جو ہے میرے باپ تھے، کاشتکاری ہمارا پیشہ ہے۔ تو اور میں پیدا بھی کسی گاؤں میں بھی نہیں ہوا، بلکہ زمین پر جو ہماری حویلی تھی، ڈیرا تھا، وہاں پر میں پیدا ہوا ہوں۔ اور مذہبی علم بھی نہیں بچپن سے ہی مجھے ملا، اس لحاظ سے کہ میں اس گاؤں زمین پر کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے قرآن کریم ناظرہ پڑھاتا۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ بس میرے مقدر میں تھیں۔ تو میں بہرحال اسکول میں گیا، پھر ایسا ایسا ایجوکیشن میں آگے بڑھتا گیا۔ لیکن جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بچے بچپن میں یسرن قرآن پڑھتے ہیں پہلے، پھر وہ قرآن کریم ناظرہ پڑھتے ہیں، اور پھر ایسے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مذہبی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے عاصم کی طرح، جیسے عاصم امی تھے، میں بھی دینی اور مذہبی لحاظ سے امی 10 دسمبر 1983 تک رہا ہوں۔ تو یہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے جب ایم اے کر لیا دارالحمد میں، اور جماعت احمدیہ کا ہاسٹل ہے وہاں پہ لاہور میں، تو عین 15ویں صدی کے سر پر 10 دسمبر 1983 میں اسی ہاسٹل میں میرے ساتھ ایک ایسا مبارک سجدے کا واقعہ ہوا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دے دی کہ اے عبدالغفار، تو ہی وہ موعود ذکی غلام ہے جس کی خبر میں نے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ہوشیار پور کے چلہ میں بطور نشان رحمت، بطور ذکی غلام بشارت دی تھی۔ اسی ذکی غلام کو، اسی نشان رحمت کو مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسلم موعود کا نام دیا تھا۔ تو یہ سب باتیں مجھے دارالحمد میں اس مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد پتہ چل گیا۔ تو اس وقت تک میں بتا سکتا ہوں کہ اگر میرا زیادہ تر مذہبی علم جو تھا وہ یہی تھا کہ میں نے زیادہ تر حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتب ہیں ان میں سے صرف کشتی نوح میرا خیال ہے یقیناً میں پڑھی ہوگی۔ تو علاوہ باقی پھر مطالعہ سارا جو مذہب کا اس کے واقعہ کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بتا دیا دارالحمد بھی کہ بشیر الدین محمود مسلم موعود نہیں، وہ ذکی غلام نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو، اس مسلم موعود کو تو محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ تو یہ خبریں مجھے پتہ چل گیا ان کا جب میں دارالحمد میں تھا، اور میں آپ لوگوں کو یقیناً کہتا ہوں یہ بات کہ وہ ایسا پاورفل مبارک سجدہ کا واقعہ تھا کہ جس نے مجھے میری ہستی سے ہلا دیا۔ یقیناً میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب وہ سجدے میں گیا تھا تو بالکل عبدالغفار تھا جس نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی تھی، پہلی زندگی میری تھی۔ لیکن جب میں سجدے سے اٹھا ہوں، کچھ الہامی دعائیں میں نے پڑھیں اس سجدے میں، تو اس کے بعد تو پھر جب میں اٹھا تھا تو پھر یقین یاد رکھیں کہ وہ عبدالغفار جنبہ جو تھا وہ سجدے میں تحلیل ہو گیا۔ میں جب اٹھا تھا تو موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے طور پر میں اٹھا تھا، اللہ نے مجھے اٹھایا تھا۔ تو اس کے بعد آئے دن پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ میں سمجھتا ہوں روح القدس میرے نصیب ہونے کا، مجھ پر نازل ہونے کا یہ واقعہ تھا، یا اس کا آغاز ہوا تھا واقعہ۔ یہ ایسا ہی واقعہ میں کہہ سکتا ہوں یقینی طور پر کہ جیسا یہ عاصم غار حرام میں جب ان کے پاس جبرائیل السلام آئے اور انہوں نے 4 آیات ان کو آپ سلسلوں کو پڑھائیں، تو یہ ایسا ہی واقعہ تھا میرے لیے۔ وہ واقعہ جو ہے مبارک سجدے کا وہ ایسے ہی ہے جیسے عاصم کا غار حرا کا واقعہ تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جیسے پہلے ہر نبی نے جب وہ مبعوث ہوئے تو اپنی قوم کو بتایا کہ تمہاری یہ غلطیاں ہیں، اور دلائل کے ساتھ ان کی غلطیوں کو ان پر کھول کر رکھ دیا، اور اپنی صداقت کی دلیل جو ہے وہ بھی ان کے آگے رکھ دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صداقت کی دلیل بخشی ہے۔ ایسے ہی میں نے بھی
اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اس وقت جماعت احمدیہ جو ہے اس میں جو غلطیاں ہیں سب ان کے آگے کھول کر رکھ دی ہیں کہ یہ تمہارا سب فراڈ ہیں، سب دنیا داری ہے تمہاری، یہ تم کام کر چکے ہو۔ اس کی تفصیل دوست جو ہیں جماعت احمدیہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہمارا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے کوئی 40-50 صفحے کا، وہاں پر میں نے ان غلطیوں کی تفصیل کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو علاوہ اس کے میں اپنی جماعت احمدیہ قادیان جو ہے تو جو ان کا خلیفہ تھا اس وقت، اس کے آگے میں نے غلام مسیح الزماں کتاب کی شکل میں اپنا دعویٰ رکھا، اور میری دعویٰ جو ہے غلام مسیح الزماں ہونے کا، اس کی جو دلیل ہے، اس کی دلیل جو ہے 3 اجزاء پر مشتمل ہے، 3 حصے ہیں اس کے۔ مثال کے طور پر پہلا تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے خبر دی کہ وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود نشان رحمت جسے مرزا صاحب علیہ السلام نے مجھ سے موعود قرار دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا۔ تو پھر مرزا صاحب صاحب کے کسی لڑکے کا دعویٰ مجھ سے موعود کس طرح سچا ہو سکتا ہے؟ قطعی طور پر یہ جھوٹا دعویٰ تھا بشیر الدین محمود کا۔ تو اس کا دوست جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری کتاب جو غلام مسیح الزماں ہے اس کے پہلے حصے کے 2 چیپٹر جو ہیں، پہلا چیپٹر ہے میثاق النبیین اور دوسرا ہے غلام مسیح الزماں، ان دونوں ابواب کو پڑھ کر میرے دلائل جو ہیں اللہ نے مجھے بخشے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ موعود ذکی غلام تو مرزا صاحب صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا لڑکے کے طور پر۔ تو اور مزید یہ بات ہے زیادہ اہم جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 13 مبشر الہام جو محمدی مریم پر نازل ہوئے تھے، ان کا سلسلہ نزول 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہا۔ یہ مرزا صاحب صاحب کے مبشر الہامات ہیں، میرے نہیں ہیں۔ یہ قطعی طور پر یہ مبشر الہام فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود مسلح اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں کیا تھا۔ یہ 13 مبشر الہام جو ہیں بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعوے مسلح موت کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ یہی 13 مبشر الہام ہیں جو جماعت احمدیہ قادیان سم محمود سم قبرستان کے آگے رستے میں رکاوٹ بنے ہوئی ہیں کہ وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ ان 13 مبشر الہامات نے نہ صرف بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعویٰ مسلح موت کی کلی کھول دی ہے، بلکہ جماعت احمدیہ محمود سم قبرستان کو بھی ہلاک کر دیا ہے ان 13 مبشر الہاموں نے۔ یہ تو پہلی جز ہے میرے دعوے کی جو دلیل ہے اس کی کہ وہ موعود مسلح، وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود نشان رحمت تو مرزا صاحب صاحب کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں کیا تھا۔ دوسری جو دلیل ہے میں پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دے دی تھی کہ شروع کی آغاز کی باتیں 1984 میں پتہ چل گیا تھا مجھے، اللہ نے بتا دیا تھا کہ دیکھیں میں اس وقت جو اس جماعت کا جو سربراہ ہے، نام نہادی سربراہ تھا نا، وہ سچا تو نہیں ہے، خدا کو تو برائی نہیں تھا، یہ ان کا طریقہ واردات ہے جس طرح یہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میں اس کے منہ سے تیری سچائی کی تصدیق کروا رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے اس وقت کان اور اپنا لگا لیے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے خطبات کی طرف اور ان کے جو مضامین تھے جو بھی تھے، تو واقعی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس بندے کے منہ سے لاشعوری طور پر موعود ذکی غلام کی بعثت کی، اس کے نزول کی لاشعوری طور پر اس کے منہ سے تصدیق کرواتا چلا رہا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پکڑا اپنی طاقت سے ان لوگوں کو، اور ان کے منہوں سے، ان کے ذریعے ہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے نزول کا رستہ ہموار کروایا۔ تو تیسری جو ہے جز جو ہے میری موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے دعوے کی دلیل کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اسی دن شام کو یا اگلے دن ہفتہ کو شام کو اس عاجز پر ورچوئس گاڈ کا الہام نازل فرمایا، اور یہ تینوں الہامی الفاظ ہیں۔ اور میں اس وقت زمانے میں ورچوئس نالج جو سقراط کا ایک نظریہ تھا اس کے متعلق میں کوشش کر رہا تھا کہ میں جان سکوں کہ نیکی کا کیا مطلب ہے جس کو سقراط نے علم کہا ہے، اور یا وہ علم جس کو نیکی کے ساتھ اس نے تشبیہ دی ہے، مشابہ دی ہے، وہ علم کیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں تھا
تو انہی دنوں میں پھر یہ مبارک سجدے کا یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا. تو اسی تلاش کے دوران پھر یہ مبارک سجدہ ہوا. پھر سجدے کے بعد اگلے دن یا اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے سقراط کا وہ نیکی علم ہے کا جو تصور ہے اس کی حقیقت سے آگاہ فرمانے کے لیے مجھ پر ورچوئس گاڈ کا الہام نازل فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اس الہام میں مجھے بتا دیا کہ سقراط جس نیکی کو علم کہتا تھا اپنے زمانے میں وہی گاڈ ہے، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے. تو یہ اس کے مختلف نام ہیں قوموں میں، وہ ایک ہی وجود ہے، وہی علم ہے. تو یہ مجھے اس سجدے کے بعد مجھ پر یہ الہام نازل ہوا. میری کتاب غلام مسیح الزماں کا یہ دوسرا حصہ ہے، اسی جو ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ اسی پر مشتمل ہے وہ. اور اس کا دوسرا نام میں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے الہامی پیشگوئی کی حقیقت. کیونکہ اس الہام کے دوران جو اللہ نے مجھے علم دیا، علم و معرفت دی اپنی ذات کی، تو اس میں وہ جو مرکزی علامتیں ہیں مسلم موعود کی یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھتے وقت میرے پر وہ یعنی وہ سارا جو مضمون ہے ورچوئس گاڈ کا، انہی مرکزی جو علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں موعود ذکی غلام کی، ان پر وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمدی مریم کو مخاطب فرما کر کہ وہ ذکی غلام کے بارے میں، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. ملہم فرماتا ہے اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء. یہ ساری باتیں اس ورچوئس گاڈ جب میں نے لکھا اس میں یہ ساری آ گئیں، جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکی غلام کی بیان فرمائی، نشانیاں وہ ساری آ گئیں. تو میں آپ لوگوں کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ورچوئس گاڈ ہے اس الہی نظریہ ہے، اور اس کے 3 اور نام بھی ہیں اس الہی نظریے کے. مثال کے طور پہ ایک تو ہے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، دوسرا ام النظریات، تیسرا ختم النظریات. انگلش میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ورچو از گاڈ از اے ڈیوائن تھیری. اٹس ادر 3 نیمز آر سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، مدر آف تھیریز، سیل آف تھیریز. تو سقراط جس نیکی یا جس خیر کی تلاش میں تھا یا جس علم کو وہ تلاش کرتا پھر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ وہی نیکی وہی خیر خدا ہے، گاڈ ہے، اللہ ہے. اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ الہام نازل فرما دیا کہ ورچو از گاڈ، کہ یعنی وہ علم جس کو سقراط نے نیکی قرار دیا تھا، یا وہ نیکی جس کو سقراط علم کہتا تھا، ورچو از نالج کے کانسیپٹ میں وہ خدا ہے. بلکہ اللہ نے مجھ پر یہ بھی بتا دیا کہ وہ خدا ہے کیا. یعنی بات تبھی مکمل ہوگی نا کہ جب اس گاڈ کا پتہ چلنا چاہیے، اس کی معرفت، اس کا علم بھی انسان کو حاصل ہو اور وہ لوگوں کو بتائے. اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ جو گاڈ ہے، یہ جو نیکی اور خیر ہے، یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے. یہ 4 لفظ ہیں، بڑے معنی خیز ہیں. میں سامعین کو کہوں گا کہ ان 4 لفظوں پر یہ اللہ کی 4 صفات ہیں، اس پہ غور کرو. سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، 4 الفاظ جو ہیں ہمیں کسی ایک ایسی ریالٹی کی طرف لے جاتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے، اور ہر چیز جو اس دنیا کی کائنات کی ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی باریک سے باریک ذرہ بھی اس کی دسترس سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. ہمیں یہ 4 الفاظ اس وجود تک لے کے جاتے ہیں، اور وہی گاڈ ہے ہمارا سچا. اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کائنات کا مالک کوئی نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں، اس کو وہی ہے. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر بتائیں. اور یہ جو میری موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا جو دعویٰ ہے، اس کی جو دلیل ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے، وہ 3 جز پر مشتمل ہے. پہلا یہ کہ اللہ نے مجھے بتا دیا کہ وہ موعود
نشان رحمت یا وہ مئو ذکی غلام جسے ملہم نے مجھ سے مئو قرار دیا تھا، اللہ نے بطور جسمانی لڑکا ملہم کے گھر میں وہ پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مجھ سے مئو قطعی طور پر جھوٹا تھا، کیونکہ اللہ نے دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا۔ پہلی جز ہے میرے جو دعوے کی دلیل ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں خلیفہ رابع صاحب تھے جماعت کے سربراہ، اللہ نے ان کو پکڑا اور ان کے منہ سے وہ جو مبشر مئو ذکی غلام ہے اس کی بارے میں ایسی باتیں نکلوا دیں کہ جن میں وہ جماعت احمدیہ کو بالخصوص اور دنیا کو بالعموم اس کی بعثت کی خبریں دیتا پھر رہا تھا، لیکن اس کو نہیں پتہ تھا۔ لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ نے سب کام اس کے منہ سے کروائے۔ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا، اور میں نے پھر فروری کے آغاز میں 1997 میں تفصیل اس سب معاملے کی ان کے آگے کھول کے رکھ دی تھی۔ یہ نہیں کہ میں ان کی وفات کی باتیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کی زندگی میں، ان کی 1997 میں ان باتوں کا میں نے ان کے آگے کھول کے رکھ دیا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ اور میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جناب یہ جو میں باتیں بتاتا ہوں، آپ کے اشعار کی تشریح کرتا ہوں، آپ جماعت احمدیہ میں پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ جناب میں جو شعر کہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا تھا یہ مقدمہ جو ہے علامہ مسیح العظمہ کتاب کا، وہاں سے آپ پڑھیں۔ میں نے کہا تھا اگر ایک انسان نے بھی وہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کے اشعار کا مطلب، اگر کسی ایک انسان نے بھی یہ باتیں بتا دیں آپ کو، تو پھر میں سمجھ لوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن نے یہ باتیں اڈاپٹ کر لی ہیں یا مجھے سمجھا دی ہیں، یہ الہام ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک انسان نے بھی وہ باتیں، وہ تشریح جو میں آپ کے شعروں میں کرتا ہوں نہیں بتائی، تو اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ اللہ نے مجھے بتایا ہوا ہے، انسان کے ذہن کی باتیں نہیں ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے چند شعر جو ہیں مثال کے طور پر وہ میں کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر جناب مرزا طاہر صاحب 1982 میں خلیفہ بنے تھے۔ 1983 کا جلسہ سالانہ جب ہوا، ان کی جو افتتاحی تقریر سے پہلے ان کی ایک نظم پڑھی گئی۔ اس نظم کے میں 3 شعر یہاں پر میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ دیکھو اس میں پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ آئندہ آنے والے وہ غلام جو ہے اس کی تو کر رہے ہیں، وہ خبر دے رہے ہیں لوگوں کو۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جو ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ تو وہ آہ مومن یہ عاجزی ہے جس کی آہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام جناب مرزا طاہر احمد سے یہ کروائے۔ اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ اے میرے احمدی بھائیوں، یہاں پر مرد حق کی دعا کس کو کہہ رہے ہیں خلیفہ صاحب؟ یہ وہی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں مرد حق کی دعا۔ ان کی چلہ ہوشیار پور میں جو انہوں نے تضرعات کی تھی، دعائیں کی تھیں، ان کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے انہیں نشان رحمت دیا تھا، ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ یہ اسی کی مرد حق کی دعا کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور آج 24 سال سے میں جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں کے منہ بند کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ وہ بند ہیں منہ، انہوں نے اپنے منہ پر تالے لگا لیے ہیں میرے اس دعوے کے حوالے سے۔ تو یہ ان کا شعر کا عملی اظہار ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ الحمدللہ 24 سال سے جماعت احمدیہ قادیان کے سحر کا جو ناگنے ہیں ان کو نگل کے کھڑا ہوا ہوں۔ جماعت احمدیہ قادیان کے مولوی اور خلیفے منہ پر تالا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں میرے آگے۔ تو یہ وہ نظارہ ہے شعر کا۔ آخری شعر اس نظم کا کہتے ہیں کہ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ یہ بڑے ظاہری وہ باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہے تھے اس زمانے میں۔ تو میں نے یہ باتیں کھول کر 1997 میں فروری میں ان کے آگے رکھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعوت سے پہلے میری نوجوانی کے عالم میں ایسے مجھے خواب دکھائے، کچھ ایسے منظوم کلام مجھے دیے، الہاماً میرے دل میں ڈالے، اور پھر ایک ایسا خواب دکھایا اللہ نے کہ میں جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کے ساتھ خواب میں ان کے حکم پر ان کی دعا میں شامل ہو کر ان کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر میں دعا کرتا ہوں خواب کے عالم میں، اور
وہ جو منظوم دعا ہے الہامی اللہ نے میرے دل میں ڈالی، اس کے 8 شعر ہیں، تو میں اس کو اکثر کہتا ہوں میری پکار۔ تو ایک بدبخت ای میل فورم پر ہے، ایک خالد احمدی لعنتی انسان ہے، وہ اس کو نعوذ باللہ من ذالک جہنمی پکار کہتا پھر رہا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں وہ میری پکار ہے، اور وہ پکار اللہ سے مجھے ملی، بخشی گئی مجھے الہاماً، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عاصم کو ایک قرآن عظیم بخشا، حضرت مرزا صاحب کو وہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی بخشی، نشان رحمت بخشا، ایسے مجھے بھی یہ پکار بخشی گئی۔ اس میں کہتا ہوں اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے۔ یہ لعنتی شخص کہتا پھر رہا ہے ای میل فورم میں، جہنمی پکار اس کو کہتا پھر رہا ہے۔ میں اس خطبہ جمعہ میں اس شخص کو کہتا ہوں کہ تو اس زمانے کا ابو جہل ہے اور لیکھ رام ہے، اس عاجز مئو ذکی غلام کے مقابلے میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا اور تیرا خدا فیصلہ میری زندگی میں کر کے دکھائے گا، اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ جس میری پکار کو میں جہنمی پکار کہتا رہا تھا اس کا نتیجہ پھر مجھے مل گیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ دے گا، وہی کچھ ہوگا تیرے ساتھ جو لیکھ رام کے ساتھ ہوا۔ تیرا اینڈ ایسا ہی ہوگا جیسے ابو جہل کا اینڈ ہوا تھا، کیونکہ تو انتہائی آگے بڑھ چکا ہے اپنے شیطانی رستوں میں، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد پھر میں نے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے آگے جواب دینے ہیں۔ تو اس کو بھول چکا ہے کیونکہ تیرے نفس نے ہر چیز تیرے ذہن سے الگ کر دی اور تجھے گمراہ کر دیا۔ ایسا ہی ایک شعر ہے، مثلا اس الہامی پیشگوئی میں اس مئو ذکی غلام، اس نشان رحمت کو فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہے اللہ نے۔ تو اسی کے متعلق جناب مرزا طاہر صاحب اپنے شعر میں کہتے ہیں کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے عباس ماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ میں ایم ڈیوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بشیر الدین محمود تھے مسلم موعود، اگر وہی مئو ذکی غلام، وہی نشان رحمت تھے، وہی فتح اور ظفر کی کلید تھے، تو ان کا بیٹا یہ اس کے کیوں خبریں دے رہا تھا جماعت کو؟ کیونکہ اس میں وہ خبر دے رہا ہے کہ اب یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب باتیں اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ، قدرت کے کاملہ کے ساتھ مرزا طاہر کے منہ سے نکلوائیں، اور یہی باتیں میں نے اس کو بتائیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاشعوری طور پر اس عاجز کی صداقت کا گواہ بنایا ہے۔ تو بہرحال وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ آگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو چکے ہیں، میں نے بھی اپنے وقت پر جانا ہے انشاءاللہ، تو وہاں پہ مسئلے بھی وہاں پر پوچھ گچھ ہوگی، تو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی باتوں کا جواب دوں گا اور وہ بھی دے رہے ہوں گے۔ تو یہ جو چند باتیں میں آپ لوگوں کو بتائی ہیں، تو ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنسم کی ایک حدیث ہے، الساکتو عن الحق شیطان اخرسو، یعنی جو بات کہنے کے موقع پر چپ رہے وہ گنگا شیطان ہے۔ یہ جو حدیث ہے آنسم کی بالکل سچی بات ہے کہ ایک بندہ کسی معاملے کے حوالہ سے، کسی نقطہ نظر کے حوالہ سے، کسی دعویٰ کے حوالہ سے اگر اپنا منہ بند کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گنگا شیطان ہے۔ یہ جو حدیث ہے بالکل سچی ہے، جماعت احمدیہ قادیان کے لٹریچر میں ہے۔ اس وقت دینیات کی پہلی کتاب ان کی ہے علیہ السلام پر، ویب سائٹ پر ہے، اور اس کے صفحہ 110 پر ہے یہ حدیث انہوں نے لکھی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ سچی حدیث ہے، یہ اس کو مانتے ہیں کہ سچی ہے، کیونکہ جھوٹی حدیث اس کا حوالہ کوئی اپنے لٹریچر میں نہیں دیا کرتا۔ تو سچی حدیثیں جس پر ایمان لایا جائے، ایمان ہوتا ہے، وہی انسان جو ہے اپنے لٹریچر میں استعمال کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو آج کل وہ جھوٹی کہتے پھر رہے ہیں، وہ حدیث اس طرح ہے کہ آنسم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ آج کل یہ جو حدیث ہے یہ بھی کسی پہلے ایڈیشن جو ہے ان کا حدیقت الصالحین کا، اس میں یہ انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، داخل کی ہوئی تھی، بعد ازاں اب جتنے بھی ایڈیشن نئے ان میں سے نکال دی۔ اب یہ کہتے پھر رہے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے اپریل کے شروع میں اپنا مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے رکھا تھا۔ خلیفہ رابع صاحب دعویٰ کو چھپا کر بیٹھ گئے، تو ان کا میرے دعوے کو چھپا کر بیٹھنا کیا گنگا شیطان بننے والی بات نہیں تھی؟ یہ آنسم کی حدیث ہے، یہ سچی ہے۔ انہوں نے کیوں چھپایا میرا دعویٰ؟ کیوں نہ اس کے متعلق اپنی رائے دی جماعت کو کہ جناب اس طرح دعوے دار ہے، اس کا دعویٰ میرے پاس آیا؟ وہ جو کہتے کہہ دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹا بھی میرے کہہ سکتے، کہتے اعلان کرتے اس کا۔
اگر میں سچا تھا تو چھپایا کیوں انہوں نے میرا دعویٰ، کیوں نہیں اعلان کیا اس کا؟ خاکسار کا دعویٰ چھپا کر حدیث کے مطابق سامعین کرام کیا جناب مرزا طاہر احمد صاحب گونگا شیطان نہیں بنے تھے؟ یقیناً وہ گونگا شیطان ہی بنے تھے۔ اسی طرح 12 دسمبر 2003 کو خاکسار نے اپنا دعویٰ پبلک میں رکھ دیا الغلام.com ویب سائٹ کے ذریعے۔ اس کے بعد جناب مرزا مسرور احمد صاحب جو مرزا طاہر کا جانشین بنا، تو اس نے مطلب کہ اس کے حکم پر جو جرمنی کا ان کا امور عامہ کا سیکرٹری تھا محمود صاحب تھا، انہوں نے اس عاجز کو، میرے اہل و عیال کو، جماعت احمدیہ جو ہے ان کی ہے، ان سے ان کی جماعت نہیں، وہ مرزا صاحب کی جماعت پر اس پہ قبضہ انہوں نے کیا ہے، اس سے خارج کر دیا اور ہمارا مقاطعہ کر کے باہر بٹھا دیا۔ اس طرح بعد میں میرے جتنے ساتھی ہیں جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ممبران ہیں، ان کو سب کو ساتھ انہوں نے یہی سلوک کیا، ہم سب کو خارج کر کے مرزا صاحب کی جماعت سے باہر بٹھا دیا، ہمارا مقاطعہ کر دیا۔ میں عام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جناب مرزا مسرور احمد صاحب کا یہ رویہ میرے دعویٰ کے حوالہ سے چپ رہنا، کیا اس کا گونگا شیطان بننا نہیں ہے؟ مرزا مسرور صاحب، اگر میں نعوذ باللہ من ذالک ایک جھوٹا دعوے دار ہوں، وہ چارپائی کے نیچے چھپ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں انہوں نے میرے دعوے کے حوالے سے باتیں کی لوگ جماعت میں؟ جناب مدعی سچا ہے یا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ جو بھی ہے وہ کہنا چاہیں، کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا الساکت عن الحق شیطان اخرس کی حدیث کے مطابق، عاصم کے ان الفاظ کے مطابق اس وقت جناب مرزا مسرور احمد بھی ایک گونگا شیطان بنا ہوا ہے، اور انہوں نے مولویوں کو بھی حکم دے کے رکھا ہے کہ اس معاملے میں بات نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ مولوی بھی گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ 2-3 بجو ہیں بھاگتے پھر رہے ای میل فورم پر، وہ گند بکتے پھر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی نمائندگی، نہ ان کی کوئی حیثیت، تو وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ان کو شرم کرنی چاہیے کہ جناب جو ہمارا لیڈر ہے اس کو ہم کہیں کہ جناب نکلو باہر، منجی سے باہر نکل کے عبدالغفار جمبا کے مقابلے ان کے دعویٰ کے حوالے سے ان سے بات کرو، بجائے کہ یہ گند بکتے پھر رہے ہیں میرے متعلق۔ تو مناسب طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے جو ان کا وہ کہتے ہیں ہمارا خلیفہ، میں تو اس کو کہتا ہوں بلائے دمشق کا یہ نمائندہ ہے، آخری ہے یہ، انشاءاللہ اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے بڑی جلدی، ان کی صاف لپٹ جانے والی ہے، اللہ نے لپیٹ دینی ہے۔ تو اس کو نکالیں، منجی تھلے وہ وڑ کے بیٹھا ہوا، اس کو نکالیں، میرے مقابلے پر لائیں۔ آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں، آپ نمائندگی لیں اس سے تحریراً اور مجھے دکھائیں، میرے مقابلے آپ بھی آ جائیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عاصم کی حدیث کے مطابق اس وقت پوری جماعت احمدیہ قادیان سم محمود سم قبرستان میرے آگے اپنے منہ کو تالے لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاصم کی حدیث کے مطابق یہ سارے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار مدعی موعظ ذکی غلام مسیح الزماں آج مورخہ 7 اپریل 2017 کے خطبہ جمعہ میں دوبارہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قبرستانی خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کے مولویوں کے ساتھ پیش گوئی مسلم موعود کے حوالہ سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود پر جرمنی اور انگلستان میں کسی جگہ پر بھی گفتگو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ان بیجوں کو کہتا ہوں کہ جناب آپ دوڑیں لگاتے پھر رہے ہیں، کاغذی گھوڑے دوڑاتی ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ اپنے لیڈر کو کھڑا کرو، ان کو چارپائی سے نکالو، اپنے مولویوں کو کہو کہ بولیں، میدان میں آئیں میرے آگے، تو فیصلہ ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے تو چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، ان کے منہ پر تالے لگا دیے ہیں خدا نے، اور یہ گونگے شیطان بنے بیٹھے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب سامنے اپنی زندگی میں اللہ سے خبر پا کر پیش ہوئی کی تھی کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ دیکھیں آج یہ 24 سال سے یہ لوگ ہیں، تمہارے خلیفے ہیں، یہ تمہارے مولوی ہیں، انہوں نے اپنے منہ پر تالے لگائے ہوئے ہیں، میرے دعویٰ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح پاک علیہ السلام کی وہ جو پیش ہوئی تھی اس عاجز کے وجود میں لفظ بلفظ پوری ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا روح القدس پا کر، اس سے علم پا کر، انکشافات پا کر اس عاجز نے ان لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں۔ تو بڑی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ علمی دنیا میں انشاءاللہ جاؤں گا، اور وہاں پر بھی دور جدید کے جتنے بھی فلاسفر ہیں ٹاپ کے یا سائنٹسٹ ہیں
انشاءاللہ تعالیٰ میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ اسی طرح جس طرح یہ قبرستانی خلیفوں اور مولویوں کے منہ بند ہو چکے ہیں، اسی طرح ان کے بھی یہ عاجز اللہ تعالیٰ کا فضل پا کر اور اس کے مد کے ساتھ ان کے بھی اسی طرح منہ بند کرے گا. اور یہ ایک ایسا نشان ہوگا دنیا میں، اعجاز بلکہ ہوگا، معجزہ ہوگا. تو یہ بات کی باتیں انشاءاللہ ہوں گی، لیکن گھر میں جماعت احمدیہ قادیان کے اندر یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب وسلم کی یہ پیش گوئی لفظ بلفظ پوری ہو چکی ہے. اور یہ آسم کی حدیث کے مطابق اس وقت پورے یہ لوگ ہیں، خلیفے بھی ان کے مولوی بھی گنگے شیطان بن چکے ہیں. دوسری بات یہ، اگر جناب مرزا مسرور احمد صاحب خاکسار کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خاکسار ان کی نمائندگی میں، یاد رکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کی نمائندگی میں ان کی مقرر کردہ مولویوں کی ٹیم کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کے لیے جرمنی اور انگلستان میں کسی جگہ پر اور کسی وقت بھی تیار ہوں. نمبر 3، اگر قبرستانی مولوی بھی اس حوالہ سے خاکسار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور وہ مجیوں تھلے نکلنے کے لیے تیار نہ ہوں تو خاکسار جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی نمائندگی میں، یاد رکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ جناب مرزا مسرور احمد کی نمائندگی میں کسی بھی قبرستانی نتھو پھتو یا کسی بھی قبرستانی بجو یا محمودی مزار کے شاہ دولہ کے چوہے کے ساتھ جرمنی میں، انگلستان میں کسی بھی جگہ پر کسی وقت بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. غیرت دلائیں اپنے خلیفہ کو، اگر وہ خلیفہ خدا کا بنایا ہوا ہے، کہ جناب ہمیں دیں اجازت کہ ہم جنبا صاحب سے کریں 2 ہاتھ. ہم بڑے عالم ہیں، بڑے گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہیں ای میل فورم پر کاغذی، ہم کرتے ہیں، لو اس سے، نہیں تو پھر ڈوب کے مرو. اگر وہ نہیں تمہیں دیتا نمائندگی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا تو ڈوب کے مرو، پھر تم بھی مرو، تمہارے مولوی بھی مرے، تمہارے خلیفے بھی مر جائیں. نمبر 4، اگر ہماری گفتگو کے دوران جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے موعود سچا ثابت ہو گیا تو اس کے بعد میرے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا میرے کسی نشان یا میرے کسی موضوع پر سامعین کرام گفتگو کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ میں ہاتھ کھڑے کر لوں گا. کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی دنیا کی، کسی شہرت کی، کسی مشہوری کی، کہ میں جھوٹ پر لڑائیاں کرتا پھروں. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان سے پوچھو، قادیانی یا نام نہاد خلیفوں سے اور مولویوں سے، کہ جو جرت عبد الغفار کو اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر خلیفہ ثانی کا جھوٹ دعویٰ سچا ثابت ہو گیا تو میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. تم کیوں نہیں کہتے کہ اگر عبد الغفار جنبا صاحب کا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا یا خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا تو ہم اپنے اس جھوٹے عقیدے سے تائب ہو جائیں گے، اس کو بدل دیں گے. آپ تم کیوں نہیں کہتے؟ پوچھو ان سے، خلیفوں سے، اپنے مولویوں سے. اور یہی ہے بات، یہی حقیقت ہے، یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ خلیفہ ثانی کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا. اور یہ جو عقیدہ ہے اختیار کی ہوا جماعت احمدیہ قادیان نے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ جناب ہم نے 100 سال میں جو محل تیار کیا ہے، پیسے اکٹھے کیے ہیں 100 سال میں، وہ ہم کیسے دے دیں، وہ کسی کیسے حوالے کر دیں. تو یہ ان کی دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، اس وجہ سے یہ بزدل ہیں، کیونکہ متقی نہیں ہیں. متقی ہوتے تو جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے قرآن کریم اور مرزا صاحب صاحب کے 13 مبشر الہاموں کی روشنی میں، تو میں اپنا دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. ان کو بھی چاہیے، اگر یہ خدا کے بندے ہیں، متقی ہیں، یا ان کے اندر کوئی ایمان سچائی ہے، تو یہ بھی اعلان کر دیں کہ جناب اگر خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ قرآن کریم، اگر خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے موعود قرآن کریم اور مرزا صاحب صاحب کے 13 مبشر الہامات کی روشنی میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو ہم اس عقیدے کو چھوڑ دیں گے، سمجھ لیں گے کہ خلیفہ ثانی نے غلطی کی ہوئی ہے. تو یہ نہیں کریں گے یہ لوگ، کیونکہ دنیا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے لی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. 5ویں یہ بات کہ اگر ہماری گفتگو کے دوران سامعین کرام جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے موعود قطعی طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر جماعت احمدیہ قبرستان کی طرف سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے جھوٹے ہونے کا باضابطہ اعلان کرنے کے بعد خاکسار اپنے تینوں دعوی، نمبر 1 موعود ذکی غلام مسیح الزماں، نمبر 2 موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، نمبر 3 مسلم موعود کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوگا اور محمودی قبرستان کے بجو اور جیلے، خلیفے اور مولوی خاکسار کے دعوی کے متعلق جو بھی معقول سوال کرنا چاہیں تو ان کا حق ہوگا وہ کریں. میں نہ صرف ان کے
معقول جو بھی سوال اٹھائیں گے ان کے جواب دوں گا میدان میں کھڑے ہو کر، بلکہ اپنے دعوی جو ہیں ان کے ثبوت بھی لوگوں کے آگے پیش کروں گا۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے جھوٹے ثابت ہونے کے بعد جماعت احمدیہ قبرستان کو اعلان کرنا ہوگا کہ ہم نے آج تک جو 74 یوم مسلم موعود منائے تھے، یہ دراصل یوم مسلم موعود کی بجائے یوم فراڈ تھے، جن کے ذریعے سادہ احمدیوں کے دلوں اور دماغوں میں ایک جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو اتارا گیا تھا۔ تو اس کا بھی انہوں نے باضابطہ اعلان کرنا ہے۔ چھٹا بات یہ کہ قبرستانی تینوں بجو خالد واسطی، خالد احمدی اور اکرم خالد، عجیب قدرت خدا دی کہ ان کے تینوں کے ناموں میں خالد آیا ہوا ہے، اور یہ اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں اپنے ذہن میں یہ خالدین محمودی بنے پھرتے ہیں، لیکن تینوں لانتی ہیں اس زمانے کے، اس زمانے کے تینوں ابو جہل ہیں، یہ لوگ تینوں لیخ رام ہیں۔ انشاءاللہ میں کبھی ایمان رکھتا ہوں میرا اور ان تینوں بجوؤں کا اس زندگی میں میری میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، خدا کرے گا۔ اور یہ تینوں مردود بجو جو ہیں یہ ای میل فور پر کاغذی گھوڑے دلاتے پھر رہے ہیں، لیکن میرے مقابلے میں میدان میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے مقابلے میں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے خلیفہ سے، اگر وہ خدا کا بنایا ہوا اس سے لیں کہ نکلو بھی چارپائی کے نیچے سے باہر آؤ، اگر تم جمبا صاحب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہمیں دو، اپنی نمائندگی دو، ہم کرتے ہیں مقابلہ۔ یہ کبھی بھی نہیں اس نمائندگی کے ساتھ میرے مقابلے پر آئیں گے۔ دیکھو میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم اور تمہاری قبرستانی جماعت جو ہے، بانی جماعت امام مہدی و مسیح موعود کو کلیتاً چھوڑ چکی ہے، یا تم سب چھوڑ چکے ہو، اور تمہارا ان کی جماعت سے مرزا صاحب وسلم کی احمدیت سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ خاکسار اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند ہی آج حضور اسلام کی سچی پیروکار ہے، سچی نمائندہ جماعت ہے ان کی، اور آپ کی سنت اور طرز پر چلنے والی ہے۔ میرے اس بیان کی دلیل یہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے قبرستانی جماعت کے خلیفوں اور مولویوں کو الہامی پیشی مسلم موعود کی سلسلہ میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سنت اور رویے کی طرف بلا رہا ہوں۔ دیکھیں نا، میں ان کو پیروکار ہوں، ان کی سنت اور رویے کی طرف میں بلا رہا ہوں، لیکن یہ بجو ٹائپ لوگ جو ہیں اب اٹھے ہیں ای میل فورم پر، خلیفہ صاحب تو اور مولوی تو چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں، اپنے منہ پر تالے لگا چکے ہیں اور گونگے شیطان بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چند بجو جو ہیں وہ جو ہیں محمد حسن بٹالوی، ابو جہل اور فرعونی طرز عمل اور رویے کی طرف مجھے اور میرے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ دلیل میں دے رہا ہوں کہ یہ لوگ مرزا صاحب کو نہیں مانتے، چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ جو انسان جس وجود پر ایمان رکھتا ہو اس کی سنت اور رویے پر وہ عمل کرتا ہے۔ میں آج مرزا صاحب وسلم کی سنت اور رویے پر چل رہا ہوں، ان کو بھی بلا رہا ہوں کہ ادھر آئیں، لیکن یہ فرعون، ابو جہل اور محمد حسن بٹالوی کے رویے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں۔ یہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہ مرزا صاحب وسلم کو چھوڑ چکے ہیں، یہ مرتد لوگ ہیں سارے۔ یہ جماعت احمدیہ قبرستان مرزا صاحب وسلم کی جماعت نہیں، یہ بشیر الدین محمود کی جماعت ہے، جس کے لیے انہوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے گدی بنانے کے لیے۔ سامعین کرام، کیا یہ حقیقت کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ قبرستانی جماعت حضرت مرزا صاحب وسلم کی پیروکار نہیں بلکہ محمد حسن بٹالوی کی سنت اور پالیسی پر گامزن ہے؟ کیا یہ ثبوت نہیں ہے میرے پاس؟ میں دے رہا ان کو، جھٹلا کے دکھائیں اس کو۔ اے میرے احمدی بھائیوں، جماعت احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ کا چوتھا جلسہ سالانہ 21، 22 اور 23 اپریل 2017 کو لندن میں منعقد ہو رہا ہے۔ خاکسار بھی انشاءاللہ تعالی اس جلسہ سالانہ کے موقع پر لندن میں موجود ہوگا۔ آپ اپنے نام نہاد خلیفے، مولویوں اور بجوؤں کو منجی کے نیچے سے نکال کر خاکسار محمدی مریم کے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے مقابل پر لاؤ۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ نام نہاد خلیفہ منجی کے نیچے سے کبھی نہیں نکلے گا۔ زور لگاؤ، اس کو کہو، میرے اس خطبے کا حوالہ بھی دو، جمبا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کو غیرت دلاؤ کہ جناب ہمیں، اگر آپ نہیں اس کا مقابلہ کرتے تو ہمیں موقع دو، تو پھر آؤ میرے مقابلے پہ میدان میں، اور پھر دیکھنا، پھر جس دن ہم آمنے سامنے ہوئے تو پھر اس دن محمدی مریم یا آخری زمانے کے موسیٰ کا یہ موعود
عصا بھی وہی کام دکھائے گا جو کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ عصا بخشا تھا، وہی کام دیکھو گے آپ لوگ۔ لیکن میں آپ لوگوں کو پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ کا نام نہاد یہ خلیفہ منجی کے نیچے سے کبھی نہیں نکلے گا، اور نہ ہی آپ کے نام نہاد جو مولوی بنے پھرتے ہیں یہ چپ اور خاموشی کا روزہ توڑیں گے، یا جو تالا انہوں نے خاموشی کا لگایا ہوا وہ تالے کو اتار دیں گے منہ سے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ محمدی مریم کا یہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں، یہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور یہ موعود مسلح وہ ہے سامعین کرام جس کے مقدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی قبولیت یہ دعا کے نتیجہ میں قوموں کو برکت دینا اور زمین کے کناروں تک شہرت پانا لکھا جا چکا ہے۔ یہ تقدیر اٹل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ وہ بات ہے طے شدہ ہے جو اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور محمدی مریم کے موعود ذکی غلام کے مقدر میں دین اسلام کی فتح اور غلبہ کو لکھ دیا ہوا ہے۔ اب قبرستانی خلیفوں اور مولویوں اور بجوؤں اب تم کیا کرو گے؟ تمہارا اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تم کاغذی گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہو، ای میل فون پر بک بک کرتے ہو اس سازش کے متعلق، بد زبانی کر رہے ہو میرے ساتھیوں کے متعلق، تمہارا اب کچھ نہیں بنے گا، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے قبرستانی مردو، اللہ تعالی سے نہ لڑو، بلکہ اس کے معمور کو قبول کر کے اس کے ساتھ صلح کر لو۔ خاکسار محمدی مریم کا موعود ذکی غلام قرآن کریم اور محمدی مریم کے الہامی کلام کی روشنی میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی مسلم موت کا فیصلہ کرنے کے لیے تمہیں سے مراد عام احمدی نہیں ہیں، ان کے جو خلیفے ہیں، ان کے مولوی جو ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں 24 سال سے میدان میں کھڑا ہو کر بلا رہا ہوں، ایک تم ہو کہ منجی کے نیچے سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک بات اور، کہ ہر مرسل کی قوم میں یا خاندان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ابو جہل یا ابو لہب یا مرزا امام دین اور مرزا نظام دین جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہر مرسل کے خاندان میں، اس کی قوم میں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ منافق اور خبیث طبع لوگ ہر مرسل کے وقت میں ابو جہلوں اور ابو لہبوں، اسی طرح مرزا امام دینوں اور مرزا نظام دینوں سے اس مرسل کے بارے میں انٹرویو لیتے رہے تھے۔ پہلے بھی ہر مرسل کے دور میں یہ بات ہوا ہے، لیکن شریف اور متقی لوگ جو ہوتے ہیں مرسل کے خاندان یا قوم میں سے، اچھے اور شیف النفس اور غیر جانبدار ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ مرسل کے وقت میں شریف اور متقی لوگ جو ہوتے ہیں، جہاں پر مرسل پیدا ہوتا ہے یا جس گاؤں میں یا جس علاقے میں، ان سے وہ انٹرویو لیتے ہیں، اس کے متعلق ان کے تعصب نہیں ہوتا، پھر وہ لوگ جو ہیں ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ آج کل اس عاجز کے حوالے سے بھی یہی ہو رہا ہے کہ کچھ خبیث ٹائپ لوگ جو ہیں، جو ازلی خبیث ہیں، وہ اس عاجز کے خاندان میں جو یا قوم میں جو ابو جہل اور ابو لہب ٹائپ لوگ پیدا ہوئے ہیں، مرزا امام دین اور مرزا نظام دین جیسے کمینے اور گھٹیا لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ان سے جا کے اس عاجز کے حوالے میں بارے میں انٹرویو لیتے پھر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر محمد عربی اسلام کے زمانے میں کوئی شخص آسم کے چچا ابو لہب سے انٹرویو لیتا کہ آپ کا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کیا بتاتا؟ ابو جہل سے لیتا، عمر بن ہشام سے، وہ کیا بتاتا؟ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے بارے میں مرزا امام دین اور مرزا نظام دین کا کیا انٹرویو ہوتا؟ وہ کیا کہتے؟ وہ کہا کرتے تھے مرزا غلام ایک دکاندار ہے۔ تو کیا میں پوچھتا ہوں وہ خبیثوں سے جو آج کل ڈاور پہ بھی جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں وہاں پہ جا کے ابو لہبوں اور امام دینوں سے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا مرزا امام دین جو کہا کرتا تھا مرزا غلام علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ دکان انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کیا وہ دکاندار تھا مرزا صاحب؟ ابو لہب نے کیا کہا تھا عاصم کو جب عاصم پورے مکہ کے لوگوں کو لے گیا تھا ایک پہاڑی جو تھی چھوٹی سی، اور کہا تھا کہ اس پہاڑی کے پیچھے اگر میں کہوں کہ لشکر ہے تم پر حملہ کر دے گا تو تم مان لو گے؟ سب نے کہا تم مان لوں گے، ہم مانیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی بھی نہیں کہا جھوٹ بولا۔ تو عاصم فرماتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں تمہاری طرف آیا ہوا، تو تم ان بتوں کو چھوڑو
اور اللہ کے رسول کو قبول کرو. تو ابو لہب نے کیا کہا تھا, کیا گند بکا تھا اس وقت. آج میں کچھ خبیثوں کو کہتا ہوں کہ آج ڈاور میں اس آج کے متعلق جو ابو لہبوں سے تم انٹرویو لیتے پھر اسی طرح کے یہ بیان دے رہے ہیں. بڑی جلدی وہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے منہ کالے ہوں گے, اور تمہارے بھی ہوں گے. خدا کالے کر دے گا تمہارے منہ, اور خدا کا یہ بندہ عاجز میدان میں فتح اور نصرت پا کر سرخرو ہوگا, اور دین اسلام کا جھنڈا دنیا میں گاڑے گا, اور ان اسیروں کی رستگاری کو عملی جامہ پہنا کے چھوڑے گا, اور یہ سب اسیر رہائی پائیں گے. خالد واسطی صاحب ڈاور جا کر ابو جہل اور ابو لہب کی نسل سے انٹرویو تو لیتے پھر رہے ہو, اور آپ کا جو اصل کام ہے وہ آپ تینوں بجوؤں اس کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اس کی طرف آؤ. جو اصل کام ہے آپ کا, اصل کام آپ کا یہ ہے کہ اپنے خلیفہ صاحب کو کہو منجی تھلے نکل, اس کو گھسیٹ کے نکالو میرے مقابلے میں, اور غیرت دلاؤ کہ جناب غیرت میں جو آپ نکلے ہیں منجی سے باہر, ہمیں نمائندگی دے دیں, ہم جمع صاحب کا مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی مرضی تم اپنے اس خلیفہ نام نہاد کو غیرت دلاؤ گے, کبھی بھی منجی سے باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ ہم جھوٹے لوگ ہیں. انہوں نے اپنے جھوٹ کا منجی تھلے بڑھ کے دفاع کیا ہوئے مکر ہے ان کی چال ہے, اور یہ گنگے شیطان بنے ہوئے ہیں عاصم کی حدیث کے مطابق, کبھی نہیں نکلیں گے. لہٰذا ڈاور کی خاک چھاننے کی بجائے تم لندن آ کر اپنے خلیفہ صاحب کو منجی کے نیچے سے نکال کر خاکسار کے بالمقابل میدان میں کھڑا کرو. یہ اصل کام ہے تمہارا. اگر تم کر سکتے ہو, اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. میں بڑا خوش ہوں گا اس دن کہ جس دن ہم اپنے سامنے ہماری بات ہوگی. بڑی صاف سی بات ہے, اگر خلیفہ ثانی کا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا تو میرے پر باتیں کرنے کی, فضول بک بک کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا, میں اپنے دعوے پہ نظر ثانی کر لوں گا. اور اگر میں ثابت کر دیا خلیفہ ثانی صاحب کے دعوے کو جھوٹا, تو پھر ان لوگوں کو بہرحال باضابطہ اعلان کرنا پڑے گا کہ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا تھا. 74 آج تک جو ہم نے یوم مسلم موت بنائے ہیں وہ دراصل یوم فراڈ تھے, اور ہم نے لوگوں کو گمراہ کیا, دھوکہ دیا. خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعوے کو عام سادہ احمدیوں کے دل و دماغ میں ان یوم مسلم موتوں کے ذریعے داخل کیا تھا. یہ ان کو کرنا پڑے گا. تو آپ ہمت کریں. یہ تمہارا سامعین کرام ان بجوؤں کا یہ اصل کام یہ ہے, لیکن تم اس کام کے لیے ٹس سے مس ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اب میں تمہاری اس خاموشی کو تمہاری موت نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں؟ کیا تمہیں ابھی بھی اپنی ہلاکت اور خاکسار کی صداقت میں کوئی شک ہے؟ میں سامعین کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ قوموں یا جماعتوں کی ہلاکت دلیل کے ذریعے ہوتی ہے. تعداد کا زیادہ ہونا یا مالدار ہونا سچائی کی نشانی نہیں ہوتی, بلکہ ایسے معیار تو فرعونوں کے ہوتے ہیں. یہ جو آپ تعداد کا, ہماری جماعت اتنے ملکوں میں داخل ہو گئی, اتنی مسجدیں بن گئیں, اتنی ہماری تعداد ہے, کروڑے ہیں, یہ تعداد یا تمہارا یہ سب چیز, عمارتیں, یہ بلڈنگیں بنانا, یہ کوئی تمہاری صداقت کی نشانی نہیں ہے. صداقت کی نشانی کو اللہ تعالیٰ دلیل قرار دیتا ہے, جیسے کہ وہ فرماتا ہے سورۃ انفال آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. لِيَهْلِكَ وہ ہلاک ہوا, من ہلکا جو ہلاک ہوا, عن بینات دلیل کے ساتھ. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَحْيَىٰ اور وہ زندہ ہو گیا, من حیّ جو زندہ ہوا, عن بینہ یعنی دلیل کے ساتھ. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ کچھ غیرت کریں اور اپنے نام نہاد خلیفوں کو میرے بالمقابل لائیں. میں ایک آخر پہ اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے 2 دن پہلے ایک نیوز لگائی ہے 151 اس پہ جو واسطی بک بک کرتا پھر رہا ہے, لکھتا پھر رہا ہے. تو میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری اور سلطانی کے درمیان ایک فیصلہ اللہ نے کیا ہے, کیونکہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے. اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں ہوتا وہاں پہ, آج جیل میں ہوتا. الحمدللہ میں بیٹھا ہوا ہوں, تو اس میں کسی کی کیا ہے, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات مجھے دیے ہوئے ہیں کہ میں ادھر آرام سے بیٹھا اپنا تبلیغ کر رہا ہوں, اور ذلت کے گڑھے میں اللہ تعالیٰ نے سلطانی کو اتارا.
اور وہ امریکہ کے پاسپورٹوں کی خوابیں دیکھتا پھرتا رہا تھا وہاں پہ، اور گند بکتا پھر رہا تھا مجھ پر، اور یہ شخص لانتے بھیجتا رہا ہے مجھ پر، نعوذ باللہ من ذالک. اور آج اس کا نتیجہ تم دیکھو کہ کہاں ہے وہ. کیا خدا تعالیٰ کے بغیر ہی سب کچھ ہو گیا؟ کیا خدا تعالیٰ کی طاقت یہ کام نہیں کر رہی؟ اگر میں جھوٹا ہوتا تو آج میں وہاں جیل میں ہوتا، سلطانی صاحب امریکہ بیٹھا ہوتا. جبکہ حقائق یہ دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں کہ یہ عاجز الحمدللہ بڑے اطمینان سے، بڑی آرام سے اپنی تبلیغ کرتا پھر رہا ہے. اور میرے آگے اللہ نے جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفوں، اس کے مولویوں کو، اس کو بیجیوں کو بے بس کر دیا ہے. وہ منجی تھلے اللہ نے باڑ دیے. سلطانی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ جیل میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں جا کے دکھاؤں. دیکھو، میں اپنے دعوے کے بعد 2009 میں بھی پاکستان میں گیا ہوں، اور وہاں پہ میں 3 ہفتے رہ کے آیا تھا. 2012 میں بھی میں گیا ہوں، 3 ہفتے میں رہ کے آیا ہوں. کہ ایسے نہیں کہ میں چھپا پھرتا ہوں. 2009 میں گیا تھا. آپ نے جامعہ احمدیہ کا پروفیسر مسعود احمد سلیمان جو ہے راجپوت، اس سے پوچھے جا کے. میں اس کے جامعہ احمدیہ میں اس کے آفس میں جا کر 5.5 گھنٹے، وہاں پر اور مولوی بھی تھے، مربی بھی تھے، کچھ اسٹوڈنٹ بھی تھے سینئر، ان کے سامنے ہماری بات ہوئی ہے. اور وہ شخص، یہ جو میں 13 الہام پیش کرتا ہوں، آخری جو الہام ہے چند 5-6 جو مرزا مبارک احمد کی وفات کے بعد نازل ہوئے، وہاں پہ آگے وہ لاجواب ہو گیا. اس نے تسلیم کیا کہ اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں. اس کے بعد پھر وہ میرے گھر آیا، 5.5 گھنٹے پھر بحث کی اس نے، اور ان الہاموں کے آگے وہ بے بس رہا. اور اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بندہ آنے والا ہے. تو جناب، میں اگر ڈرتا ہوں، اگر میں بزدل تھا، تو میں تمہاری جامعہ میں کیسے چلا گیا؟ بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے فوت ہو گئے ہیں میرے استاد تھے، بڑے معزز استاد تھے، ہارون خان صاحب، محمد ہارون خان صاحب. 2009 میں ان کو پتہ چل گیا کہ میں دربا میں آیا ہوں، تو انہوں نے اسپیشل مجھے بھیجا میسج کہ جناب میرے پاس آئیں اور کچھ ٹائم لے کے آئیں. پھر میں گیا ان کے پاس. میرے ساتھ میرے ہمزولف بھی تھے، میرا ایک بھانجا بھی تھا. تو وہ گواہ ہیں اس بات کے. میں چند گھنٹے پھر بیٹھا تھا ان کے پاس، بڑی محبت سے وہ ملے مجھے. تو میرے دعوے کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ بالکل اس میں سچائی ہے، اور مجھے بھی اپنے ساتھ سمجھیں. اور اس کے بعد جب میں نے بتایا کہ جناب سر میں تو جامعہ میں گیا تھا، مولوی کے مربی جو پروفیسر ہے وہاں پہ، اس سے بات کی، وہ کہتے نہیں آپ جھوٹ بولے. اس کو یقین نہ آئے، محمد ہارون خان صاحب کو یقین نہ آئے. وہ کہتے ہیں میرے استاد تھے، کہتے ہیں میں تو سمجھوں گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ گواہ ہیں دونوں بیٹھے ہوئے. میرے ساتھ میرے ہمزولف بیٹھا ہوا تھا بانجا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم تو گئے ہیں وہاں پہ. تو وہ کہہ رہا تھا، یہ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں الفاظ. انہوں نے مجھے کہا تھا اس ٹائم کہ غفار صاحب KGB تو ویسے ہی بدنام ہے، یہ تو ان کا سسٹم سارا کچھ KGB سے زیادہ مطلب کہ نقصان دہ ایک جاسوسی نظام ہے، ملک نظام ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. محمد ہارون خان صاحب وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ ان کے درجات بلند فرمائے. میں کہتا ہوں ان کا یہ کہنا میرے دعویٰ کے حوالے سے اور اس کے نظام کے حوالے سے بڑی جرت کی بات تھی. تو ہر احمدی اپنا وقت بچاتا پھر رہا ہے شیطانی نظام سے، بھی ہمیں ذلیل نہ کر دے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کا فکر کریں. آخرت کے آگے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے. آپ مجھے مانیں نہ مانیں، مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نہیں مانیں گے تو اللہ نے مجھ پر جو بخشنا تھا وہ تو بخش دیا. اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک عزت دی ہے لوگوں کے دلوں میں. قیامت تک لوگ مجھ پر بھی رحمت اور درود بھیجتے رہیں گے، میرے آقا حضرت مسیح موعود السلام کی طرح، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. تم مانو یا نہ مانو، لیکن مان لو گے تو تم اللہ کی رضا پاؤ گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے مانا ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں انسان کے، ہو جاتی ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ پردپوشی بھی ان کی کرے گا، اور اللہ اپنی رضا ان کو بخشے گا. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ دیکھو، تمہارا میرے دعوے پر غور کرنا ضروری ہے. اگر میں صادق ہوں، یقیناً صادق ہوں، تو میری قبولیت سے محرومی آپ کو عذاب جہنم آپ کے لیے بن جائے گا. وہ سمجھ لیں کہ وہی ہے. آپ کا کچھ نہیں ہے، چند دن کی زندگی کے لیے آپ یہ نظام کے پیچھے، ان خلیفوں کے پیچھے پھر رہے ہو. یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ لوگ تو اگر میری بات نہیں سنتے، خاموش ہیں، تو چلو ان کے پاس دنیا ہے. تمہارے پاس کیا؟ عام احمدیوں سے میں کہتا ہوں، تم کو تو لوٹا ان لوگوں نے. تو اپنی ہوش کرو اور
موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ایک مدعی اگر تمہارے سامنے موجود ہے غیر جانبداری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اس کے دعوے پر غور و فکر کرو، اس کی اتنی جلدی اس کی مخالفت نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی صداقت کا ابھی سمجھ نہ آئی ہو، دعا بھی کرو، لیکن اس کے تقوی کے ساتھ اس کے دعوے پر غور کرو۔ بہرحال اب میں محمدی مرزا غلام علیہ السلام کے ان پاکیزہ اور سچائی سے بھرے ہوئے اشعار پر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے بڑے محبت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کامیابیوں کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی، آج میں بھی اسی محبت اور اسی فخر سے اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی دعائیں حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری ہی طاقت ہے کہ تو نے ہی میرے آگے ان قبرستانی خلیفوں اور مولویوں کو گونگے شیطان بنا دیا، ناکام و نامراد کر دیا۔ تو حضور صاحب فرماتے ہیں تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے۔ آج میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے خدا تو نے ہی ان کو گڑھے میں میرے دشمنوں کو اتارا ہے، تو نے ہی اپنی طاقت کے ساتھ آسم کی حدیث کے مطابق گونگے شیطان بنا دیا ہے۔ ان لوگوں کو اتنے بے بس ہو چکے ہیں میرے آگے کہ گونگے شیطان بننے پر مجبور ہو گئے ہیں اپنی دنیا بچانے کے لیے۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو نے ہی ان کو ذلیل و رسوا کر دیا میرے آگے، بے بس بنے ہوئے ہیں بیچارے، اور مجیوں تھلے تو نے واڑ دیے، نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تیرے ہی کام ہیں۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے۔ انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخزل اعادی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔